اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دے کے فرعون کے پاس بھیجا کہ جا کے بنی اسرائیل کو آزاد کرا لاؤ۔ وہ 9 نشانیاں ہیں کون سی، وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل کے ورس نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو عطا کیا 9 آیات، 9 آیات۔ یہ 9 نشانیاں جو تھیں خدا کی طرف سے کون کون سی تھیں؟ نمبر 1 عصا۔ جتنی نشانیاں بھی ہیں یہ ساری کی ساری ریورسیبل یعنی اپنی ذات میں اپنے آپ میں ایک نشانی 2 نشانیوں کے برابر ہے۔ مثال کے طور پہ عصا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا کو پھینک دیتے کسی بھی مقصد کے لیے تو وہ سانپ بن جاتا۔ اب کسی بھی لکڑی کا سانپ میں کنورٹ ہونا یہ سپر نیچرل فینامینن ہے۔ نیچر میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی لکڑی آپ رکھیں اور وہ لکڑی سانپ بن جائے۔ اس کے بعد وہ فقط سانپ ہی نہیں بن جاتا تھا، اژدہا ہی نہیں بن جاتا تھا، بلکہ ایکٹیو، بہت زیادہ ایکٹیو۔ جادوگر اپنی رسیاں اور راڈ، ایون لوہے کے راڈ پھینکتے تھے تو ان راڈز کو بھی کھا جاتا تھا۔ ایسا سانپ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جو لوہے کو بھی کھا جائے، رسیوں کو بھی کھا جائے۔ تو جس مقصد کے لیے اس لکڑی کو، اس عصا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پہ رکھ دیتے، چھوڑ دیتے اپنے ہاتھ سے، تو وہ سانپ بن کے وہ مقصد پورا کر دیتا۔ اس کے بعد یہ پروسیس ریورس بھی تھا۔ جیسے ہی جا کے اس سانپ کو پکڑتے، وہ سانپ دوبارہ سے لکڑی بن جاتا۔ اب اتنا سا میٹر جو کھا لیا ہوتا اس سانپ نے، وہ جاتا کہاں پہ؟ یہ بھی ایک سپر نیچرل فینامینن ہے۔ نمبر 2 ید بیضا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو جب بغل میں ڈالتے تو پھر کیا ہوتا؟ بالکل روشن چمکتا ہوا ہاتھ سامنے آتا۔ اب کسی بھی انسان کا ہاتھ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی بغل میں اپنی جیب میں ڈالیں اور وہ بالکل روشن ہو جائے، اس سے روشنی نکلنے لگ جائے اور اس سے ہاتھ کو کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ یہ بھی نیچرل فینامینن نہیں ہے، سپر نیچرل فینامینن ہے۔ اب یہ فقط یہیں پہ بریک نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ریورسیبل یعنی ڈبل معجزہ ہو گیا۔ دوبارہ سے وہی ہاتھ اپنی نارمل حیت میں بھی پلٹ آتا۔ اس کے بعد یہ سب کچھ جب فرعون نے دیکھا، اس پہ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تجھ پہ جادو ہو گیا ہے اور تو بڑا جادوگر ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پہ رہائش پذیر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور عذاب بھیجا، جوؤں کا، لائسس کا۔ جوئیں اتنی زیادہ آ گئیں وہاں پہ فرعون کے محلات میں، فرعون کے گھروں میں، کہ ان کے کھانے میں جوئیں، ان کے سروں میں جوئیں، ان کے کپڑوں میں جوئیں، ان کے بستروں میں جوئیں، مسلسل یعنی اتنا اریٹیٹ کیا، تنگ ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ پہلے آپس میں انہوں نے بحث و تکرار کیا کہ یہ سارے جو مسائل آ رہے ہیں یہ موسیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں، موسیٰ کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ پھر تنگ ہو کے اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، کہتے کہ آپ اپنے خدا سے کہیں کہ یہ عذاب ہم سے ٹال دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب ختم ہو گیا، جوئیں ختم ہو گئیں، پھر زندگی نارمل پیرے پہ آ گئی۔ یہ بھی کیا تھا؟ ریورسیبل، جوئیں آئیں اور ریورس بھی ہوئیں، یعنی ختم بھی ہوئیں۔
لیکن ایک وعدہ خلاف انسان کی جو نیچر ہوتی ہے، نیچر تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ نیچر خدا کی طرف سے عادت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وعدہ خلافی کرتے کرتے انسان کی عادت ہو جاتی ہے، اور یہ انتہائی بری عادت ہے انسان کی۔ اس کے بعد جب نارمل ہوئی زندگی، پھر وہی ظلم، وہی زیادتیاں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈک کا عذاب بھیج دیا۔ ہر جگہ پہ مینڈک، ان کے گھروں میں، فرعون کے گھروں میں، بنی اسرائیل کے اس میں نہیں ہوتے تھے یہ عذاب، نہ جوؤں کا عذاب ہوتا تھا، نہ مینڈک کا، کچھ بھی نہیں تھا۔ فقط اسرائیلی جو تھے فرعونی، ان کے گھروں میں اور ان کے محلات میں اتنے زیادہ مینڈک کہ ان کے کھانے میں مینڈک آ گرتے، عجیب قسم کی بدبو اور سمیل، بہت تنگ ہوئے، پھر اریٹیٹ ہوئے کہ یہ بھی موسیٰ کی وجہ سے ہے، لیکن اس پہ جب کنٹرول نہ پا سکے پھر بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اے موسیٰ اپنے خدا سے کہ یہ عذاب ٹال دے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، یعنی یہ بھی ریورسیبل، فراق کا عذاب آیا پھر ختم بھی ہو گیا، ریورس بھی ہوا۔ اس کے بعد زندگی پھر نارمل ہوئی، تو پھر وہی کرتوت ان کے، وہی بدماشی، وہی ظلم بنی اسرائیل پہ، اور ان کو آزادی بھی نہ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل کا عذاب بھیجا، ہر جگہ پہ ان کے گھروں میں ان کی فصلوں کو ٹڈی کھا گئی، ان کے گھروں میں ٹڈی دل، عجیب و غریب قسم کی گندی سمیل ہر سائڈ پہ، نہ کھانے کی کوئی لذت، کچھ بھی نہیں۔ تو بہت ذلیل ہوئے جب، پھر بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، دل میں وہی کوستے ہوئے اور ایک دوسرے کو کہتے ہوئے کہ یہ عذاب جو ہے یہ موسیٰ کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اب ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے، آپ اپنے خدا سے دعا کریں یہ عذاب ہم سے ٹال دے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، یعنی عذاب آیا اور ریورس بھی ہوا، ڈبل آیت۔ اس کے بعد پھر زندگی جیسے نارمل ہوئی، پھر ان کے وہی کرتوت، وہی ظلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب بھیجا، ان کے گھروں میں خون، جو کھانا بناتے سارا خون بن جاتا، گندی فاؤل سمیل ہر طرف، لیکن فرعونیوں کے محلات میں، ان کے گھروں میں۔ پھر تنگ ہوئے، پھر بھاگتے ہوئے موسیٰ کے پاس آئے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کر، اگر یہ عذاب ٹل گیا، اب ہم بھوک سے مرتے ہیں، کچھ کھا بھی نہیں سکتے، اگر یہ عذاب ہم سے تو ٹال دے گا تو ہم بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ جانے دیں گے اور اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا۔ پھر جیسے ہی زندگی نارمل ہوئی، پھر وہی کام ان کے، پھر وہی ظلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیلاب بھیج دیا، سیلاب نے ان کی ہر چیز کو بہا کے ختم کر دیا، گھروں میں سیلاب، ہر جگہ پہ پانی ہی پانی، عجیب قسم کی حیت کے ساتھ، یعنی نیچرل فینامینن سے ہٹ کے یہ عذاب تھا، سیلاب کا بھی عام سیلابوں کی طرح سے یہ چیز نہ تھی۔ پھر تنگ ہو کے بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کریں، یہ سیلاب اگر ٹل گیا تو پھر ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا۔ جب عذاب ٹلا تو پھر وہ اسی روش پہ۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قحط کا عذاب بھیجا، نہ فصلیں، نہ کھانے کی کوئی چیز، کچھ بھی نہ تھا۔ پھر ذلیل ہوئے جب، پھر بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تب بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کی پھر ظلم شروع ہوا فرعونیوں کا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ طاعون کا عذاب بھیجا، بہت زیادہ ان کے لوگ مرے۔ پھر وہ بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ تو یہ 9 نشانیاں تھیں، یعنی عصا کا،
ید بیضا، نمبر 2، نمبر 3 جوئیں، نمبر 4 مینڈک، نمبر 5 ٹڈی دل، نمبر 6 بلڈ کا، نمبر 7 سیلاب کا، نمبر 8 قحط کا، نمبر 9 طاعون کا۔ تو یہ 9 نشانیاں تھیں کہ یہ نبی جو ہے یہ رسول خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، جو کچھ تمہیں کہہ رہا ہے یہ خدا کا حکم ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے دو، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ارادہ کر لیا پھر آخر پہ، کیونکہ یہ عذاب فرعونی کہتے تھے کہ یہ عذاب کیونکہ بنی اسرائیل کی وجہ سے ہمارے اوپر آ رہے ہیں، تو بنی اسرائیل کو مکمل طور پہ ختم کر دو، قتل کر دو، مٹی میں ملا دو۔ تو پھر فرعونیوں نے جب یہ منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آج رات بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کے یہاں سے چلے جاؤ۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے چلے، تو پیچھے فرعون اپنے لشکروں کو اکٹھا کرتا رہا اور ان کے پیچھے گیا تاکہ ان کو ہم نے زمین میں ملا دینا ہے، مٹی میں ملا دینا، ختم کر دینا ہے تاکہ آئندہ عذاب نہ آئے۔ لیکن پھر ایسا عذاب آیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عذاب کی نظر ہو گئے، اور دوبارہ اس زمین کے چہرے پہ بھی وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے، اور اس دنیا کی طرف پلٹ کے بھی نہیں آ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی مہلت دی ان کو، اتنی مہلت دی، اس کے باوجود وہ مسلسل نافرمانی کرتے رہے، وعدہ خلافی کرتے رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب عذاب بھیجا تو پھر وہ ریورسیبل نہ تھا۔ 9 نشانیاں ریورسیبل تھیں، اب 10ویں جو نشانی تھی وہ ریورسیبل نہ تھی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔